السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بارے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب شیب ابی طالب سے نکلے تھے اور چند روز ہی قریش کے ظلم سے امان ملی تھی کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ابو طالب کی وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب نے کہا، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، میں وہ کلمہ کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک کہ خدا مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس نے جو اس وقت تک کافر تھے کان لگا کر سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، تم نے جس کلمہ کے لیے کہا تھا ابو طالب وہی کہہ رہے ہیں۔ اس بنا پر ابو طالب کے اسلام لانے کے متعلق اختلاف ہے۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو جانثاریاں کی، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر محصور ہوئے، فاقے اٹھائے، شہر سے نکالے گئے، 3 برس تک آب و دانہ بند رہا۔ کیا یہ محبت، یہ جوش، یہ جان فشاریاں سب ضائع جائیں گی؟ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 35 برس عمر میں بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی۔ ایک دفعہ وہ بیمار پڑے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا، بھتیجے، جس خدا نے تجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے دعا نہیں مانگتا کہ مجھ کو اچھا کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور وہ اچھے ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خدا تیرا کہا مانتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی اگر خدا کا کہنا مانیں تو وہ آپ کا بھی کہنا مانے گا۔ ابو طالب کی وفات کے چند ہی روز بعد حضرت خدیجہ نے بھی وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ابو طالب سے پہلے انتقال کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور غمگسار دونوں اٹھ گئے۔ یہ اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے رمضان 10 نبوی میں وفات پائی۔ ان کی عمر 65 برس کی تھی۔ ان کو مقام ہجون میں دفن کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی۔